بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کے ای نیوز کے توسط سے میں سید تصور حسین شاہ اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر راولہ کوٹ کے نواح ٹائی مرکز میں۔ یہاں پہ یہ ہائر سیکنڈری سکول ہے اور اس کی جو ناگفتہ بے حالت تھی، در و دیوار اس کے ٹوٹے ہوئے تھے، اور گزشتہ 6 یا 8 ماہ پہلے کی بات ہے کہ جو کے ای نیوز پہ خبر چلی تھی، اور اس کے بعد بہت ساری تنظیمات نے اور بہت سارے سوشل ایکٹیوسٹ جو جوان تھے اور ہمارے بیرونی ممالک میں جو کچھ جوان تھے، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس نئی بلڈنگ کو تعمیر کیا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ اس ادارے کے سربراہ پرنسپل سید بشارت حسین شاہ صاحب اور ان کا جو سٹاف ہے، عملہ ہے، وہ موجود ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے مزید کیا کہیں گے۔ بہت شکریہ کے ای نیوز کا۔ یہ تقریباً آج سے کوئی 7-8 ماہ قبل کی بات ہے کہ کے ای نیوز کے نمائندہ سید تصور حسین شاہ صاحب ہمارے اس ادارے میں تشریف لائے تھے، اور اس وقت میں نے ابھی شاید 1 یا 2 دن کے ٹیک اوور کیا تھا، تو اس ادارے کے حوالے سے انہوں نے ارباب اہل عقل کو یہ باور کرایا کہ اس کے در و دیوار، اس کی پوشیدہ حالت، اس کی جو ناگفتہ حالت ہے، اس کا کوئی پرسان حال ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں نے ایک میٹنگ رکھی عوام علاقے کے ساتھ، اور یہاں کے مقامی لوگوں نے، مقامی تنظیموں نے بالخصوص ٹی ڈی ایف اور وارسی ٹرسٹ، اور پھر یہاں کے مقامی لوگوں نے ٹی ڈی ایف کے جو روئے رواں ہیں ممتاز خان، جو بینک میں کام کرتے ہیں، میرے اپنے جو سٹاف کے ممبرس ہیں، کولیگز ہیں، ان کا اس میں بہت بڑا انیشیٹو ہے، ان کا بڑا بھرپور رول ہے، عوام علاقہ کا بہت بڑا رول ہے، اور ہم نے جو انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، جو ہماری ریکویسٹ پر، ہماری کال پر انہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، تو اس میں ہمیں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اور یہ آپ کے سامنے یہ 3 کمروں پر مشتمل ہم نے ایک ونگ تعمیر کروایا ہے۔ ابھی بھی اس میں کچھ ہے، کمی ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد یہ سارا تکمیلی مراحل تک پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد ہماری آگے بھی جو کچھ 3-4 کمرے ہیں جو تھوڑی سی بوسیدہ حالت میں ہے، ہم اس پروسیس کو کنٹینیو رکھیں گے، اور اس کو ہم نے اس کی رینوویشن کروانی ہے، اس کے در و دیوار کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اور اس کو قابل استعمال لانا ہے، اور ہم میری اور میری ٹیم کی، میرے سٹاف کی یہ حتی المقدور کوشش ہے کہ آئندہ جو تعلیمی سیشن شروع ہوگا اس میں ہمارے کم از کم 7-8 کمرے قابل استعمال ہوں، اور انشاءاللہ بہترین کلاسز، بہترین وہاں تعلیمی ماحول مہیا کیا جائے گا۔ اور میں اس کے ای نیوز کے توسط سے اپنے جو قرب و جوار کے اپنے لوگ ہیں، عوام علاقہ ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، بالکل اسی طرح سے ہم پر یہ اس طرح کا بھی اعتماد کریں کہ ان کے بچوں کا مستقبل کسی لحاظ سے بھی برباد نہیں ہوگا، اور بلکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر ان کو تعلیمی ماحول مہیا کریں گے۔ بہترین ہمارے پاس عملہ ہے، پڑھے لکھا سٹاف ہے، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، تقریباً 35-40 کے قریب ہمارا سٹاف ہے، تو یہاں کسی قسم کی انشاءاللہ ان کو کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک مرتبہ میں آپ کا اور لوگوں کا، عوام علاقہ کا، ان تنظیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب یہ ہم اپنی مدد آپ کے ساتھ تحت اور آپ لوگوں کے تعاون کے تحت اس ادارے کی وہ رونقیں ہم بحال کر دیں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالی اس یونین کونسل کا بلکہ ڈسٹرکٹ کا ایک بہترین تعلیمی ادارہ پہاڑی زبان وچ شعر و شاعری بھی کر رہے ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں، بہت اچھے لکھاڑی بھی ہیں، بہت اچھی گفتگو بھی کر رہے ہیں، بڑے محبتاں تقسیم کر رہے ہیں۔ بڑی مراد ہے سردار محمد نسیم خان صاحب، میں تسیں اگے گزارش کر سکاں کہ تساں پہاڑی زبان وچ کوئی 2 اشعار اس سکول نے حوالے نال، اس ٹائنی دھرتی نے حوالے نال، جس طرح ٹی ڈی ایف تساں نال تعاون کیتا، وارسی ویلفیئر ٹرسٹ تعاون کیتا، اور اس کے بعد مختلف تنظیمات اور مختلف نوجوان بندیاں تساں نال تعاون کیتا، تو اس حوالے نال اگر اشعار نے صورت ہے تساں انہاں دا شکریہ ادا کرنا چاہتا۔ تھینک یو تصور حسین شاہ صاحب۔
آپ اس سے پہلے بھی یہاں تشریف فرمائے رہے. آپ نے بڑی کوشش کی ہے اس حوالے سے کہ جو ہائر سیکنڈری اسکول ٹائیں جو ہے ایک دفعہ پھر اپنے آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھے. تو آپ کی عمل کا یہاں ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, آپ کے تعاون اشتراک کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. سچی بات ہے کہ یہ جو ہائر سیکنڈری اسکول ٹائیں ہے یہ اس علاقے کی ایک بڑی درسگاہ سمجھی جاتی ہے, اور حقیقت میں بڑے بڑے یہاں لوگ جو ہے یہاں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں, یہاں سے فارغ بھی ہوئے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ بھی گئے ہیں. تو ہمیں یہ سچی بات ہے کہ دکھ بھی ہوتا ہے جب اس کی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں, جب اس کی در و دیوار کو دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ 65 اور 71 کی جنگیں یہاں ہوئی ہیں. اور یہاں جو بلڈنگ یہ سما پیش کر رہی ہے یہ کوئی درسگاہ کا ماحول جو ہے نہیں پیش کر رہی ہے. کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ وہی سب کچھ سکھاتی ہے, وہی ہنر سکھاتی ہے, لیکن ہمیں یہاں اس کے در و دیوار یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں کو بہت بڑے تباہی کا منظر یہاں آیا ہے, بڑا ڈیزاسٹر یہاں ہوا ہے. یہ حکومتی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ توجہ کا مرکز نہیں رہا ہے, اور یہاں بہت سارے ہم نے ایفرٹس بھی کیے, یہاں پہ پتہ بھی ہے, لیکن یہاں کچھ اس طرح عوامی مدد سے 2-3-4 کمرے ہم نے بنائے ہیں جس میں TDF کا اہم رول ہے, بارسی ویلفیئر کا اہم رول ہے, اسی طرح ہمارے جو اسٹاف نگران ہیں اور بہت سے ٹائیں کے جملہ لوگ نے یہاں کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے جو کہ بیٹھنے کی جگہ کا رینج نہیں تھا. میں پہلے بھی آپ سے بات بتائی تھی میں نے ایک دفعہ پہلے کہ ارباب اختیار کل ڈائریکٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے پچھلے دنوں. تو یہ جو ہمارا حال ہے, میں اسپیشلی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا حال ہے, یہ جس میں امتحانات ہوتے ہیں 9th کے 10th کے 11 12 کے, تو یہاں 4-5-6 امتحان ہوتے ہیں, اور اس کی جو حالت ہے کہ یہ کسی بھی وقت کوئی سونے رونما ہو سکتا ہے. اس وقت یہ صبر حسن شاہ صاحب کے نمائندے آ کر کہیں گے کہ ہاں جی اسٹاف کی بڑی غلطی ہے, کیونکہ یہاں اچھی بسیدہ حالت تھی, لیکن جو ہے یہاں بچے مارے گئے, اسٹاف مارا گیا, یعنی لوگوں کی موت ہو گئی. اس کے ذمہ دار جو ہے وہ اسٹاف ہے, کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ صفر حسن شاہ صاحب یہاں آ کر جو ہے یہ بیانات دیں گے. تو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں یہ ارباب اختیار کو یہ بات باور کروائیں کہ یہ جو حال ہے, یہ امتحانی حال جو ہے, یہ کسی صورت بچوں کے بیٹھنے کے لیے جو ہے یہ جگہ مناسب نہیں ہے. بیٹا آپ احباب سے میں نے پوچھنا یہ ہے کہ اتنے خوبصورت اس وقت نام ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, بڑی بڑی فرنچائز ہیں, اور ان میں بہت ساری سہولیات بھی دی جاتی ہیں, اور آپ یہ ٹوٹے پھوٹے بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے در و دیوار بھی ہل رہے ہیں, کسی بھی کوئی بھی بڑا سانحہ بھی رونما ہو سکتا ہے. تو یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ گورنمنٹ اسکول کے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ کوئی خاص محنت نہیں کرتے, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, پڑھائی اچھی نہیں ہوتی. تو پرائیویٹ جو اسکول ہیں, پرائیویٹ جو سیکٹر ہے, اس میں بہت اچھی پڑھائی کی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ یہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے اساتذہ پہ اور ان کی پڑھائی پہ آپ لوگ مطمئن ہیں؟ جی سر, ہم بالکل مطمئن ہیں. یہاں پہ بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے, اور پرائیویٹ اسکول سے کافی اچھی پڑھائی ہوتی ہے. اور جہاں تک بلڈنگ کا سوال ہے, ہماری حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہماری بلڈنگ صحیح کروائیں, اور ٹیچر یہاں پہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں. اچھا, جی سر, یعنی پڑھائی کے معاملے میں آپ کو کوئی گیلا شکوہ نہیں ہے؟ کوئی اعتراض نہیں. اچھا, تو جو ہوتا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بڑے پیار محبت کے ساتھ جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ بچوں کو ڈیل کرتے ہیں, بچوں سے پیار محبت میں پیش آتے ہیں, اور جو گورنمنٹ کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, مار کا عنصر بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے. تو کیا ایسا آپ نے کوئی محسوس کیا؟ سر ایسا بالکل نہیں ہے. میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی رہا ہوں, وہاں پہ تو اساتذہ زیادہ مارتے تھے, یہاں پہ تو بڑا فرینڈلی ماحول ہے, پرنسپل صاحب بھی اچھے ہیں اور اساتذہ بھی اچھے ہیں. اچھا, یعنی آپ مطمئن ہیں جی سر, کہ آپ کا یہ جو ہائر سیکنڈری اسکول کے جو اساتذہ ہیں اور جو سربراہ ہیں, ان کے پڑھائی کے معاملات میں, ان کے ٹیچنگ کے معاملات میں, ان کے میتھڈ کے معاملات میں آپ مطمئن ہیں؟ جی سر, بالکل مطمئن ہیں. تو اگر کہیں پرائیویٹ اسکول کے طلباء کا آپ سے موازنہ کروایا جائے, مقابلہ کروایا جائے کوئی اسپیچ کے حوالے سے,
کوئی ڈیبیٹ کے حوالے سے، کوئی تقاریر کے حوالے سے یا کوئی ٹیسٹ کے حوالے سے، تو آپ کیا کریں گے؟ سر ہم تو اپنے استاذ کی مانیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت اچھی تربیت کی ہے. یعنی آپ ون کر جائیں گے؟ جی سر. تھینک یو جی.